آپ کو محسوس نہیں ہوتا؟ ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ ہم بچپن سے مجلس سن رہے ہیں، وہ بچے ماشاءاللہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب ایسے چھوٹے بچے سے ہمیں محسوس اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ بہرحال ہمیں سسٹم میں ہے. لیکن اس سسٹم کو جو دور سے دیکھ رہا ہے وہ پریشان ہے کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر، مگر پھر یہ محرم کے چاند پہ سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اور یہ معجزہ ہے عزیزان محترم. یہ معجزہ ہم کہتے ہیں جی معجزہ دیکھا زندگی میں، کہتے ہیں نہیں معجزہ ہمارے یہاں دیکھا. یا ہمارے یہاں وہ، پھر میں زیادہ بولوں گا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ویسے چھوڑے رہنے دیں. اپنی زندگی میں معجزہ دیکھا آپ نے؟ یعنی یہ کیا معجزہ ہے؟ پوری دنیا میں لوگ زیادہ تر ان ایام میں ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیاہ. ہر چیز سیاہ کی ہوئی ہے، کوشش پوری ہے کہ سیاہ لباس ہو، سیاہ امام بارگاہ بھی سیاہ ہو جائے، ہر چیز سیاہ ہو جائے. کسی نے کہا کوئی پیسے دیتا ہے؟ ایک ہی نام پہ جمع ہوئے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، نوحے پڑھ رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں. کیا یہ اس ماڈرن دور میں معجزہ نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد. ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا جانے محترم کہ خود آپ کا محلہ ماشاءاللہ سب شیعان حیدر کرار کا محلہ ہے، جعفر طیار کے ماننے والوں کا محلہ ہے، تو کیونکہ محسوس نہیں ہوتا. خود کسی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی اور بھی رہتا ہو وہ دیکھے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہے یہ. اصل میں دوسرا جب دیکھتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا چیز ہے جس نے جوڑا ہوا ہے. اور اگر دشمن دیکھ رہا ہو تو وہ کہتا ہے ان کو توڑیں کیسے، توڑیں کیسے. اور وہ پورا سال پلاننگ کرتا ہے، پورا سال کسی طریقے سے. یہ جو اتنی محنت ہوتی ہے، یہ جڑتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ عشق میں ہوتے ہیں، یہ سب، یہ جو کیفیت ہے اس کو ختم کر دو کس طریقے سے. فائدہ نہ ہو، سب ہو، روح عزاداری نہ ہو. روح بدن سے نکال دے پھر بدن کیا ہے؟ بدن کیا ہے؟ نجس ہو جائے گا یہی بدن. آپ بدن کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہاتھ لگا دیا غسل واجب ہو گیا ابھی، کیونکہ اس کا غسل نہیں ہوا، روح نکل گئی. اسی طرح اگر عزاداری سے روح نکل جائے تو پھر یہ عزاداری انسان کو اس کمال تک نہیں لے کے جا سکتی. سمجھنے کی کوشش کر، مشکل بات نہیں کر رہا میں، کوئی بہت آسان سی بات کر رہا ہوں. خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں، امام خود فرماتے ہیں کہ جب بھی تم امام حسین کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو، جب بھی یاد کرو، جتنی دفعہ یاد کرو، یہی کہو یا لیتنی، کاش ہم ان سب کے ساتھ ہوتے، یا لیتنی کنت معہم، ہم ان سب کے ساتھ ہوتے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور فوز عظیم پہ پہنچ جاتے. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو، فوز عظیم کیا؟ یعنی بڑی کامیابی پہ پہنچ جاتے. امام کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد کرو. کیوں؟ تاکہ ذہن میں کربلا کا مقصد زندہ رہے. کربلا کیوں ہوئی؟ کربلا کیوں برپا ہو رہی ہے؟ خدا نہ خواستہ ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے جو عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو دار پہ کیوں لٹکایا گیا؟ تاکہ امت کے گناہ معاف ہو جائیں. بس یہی حضرت عیسیٰ کا کام تھا. خدا حافظ، بس چلو بھائی پورے 5 دن جو کرنا ہے کرو،
اور سیٹرڈے سنڈے نائٹ جتنا اور کر سکتے ہو کرو, سنڈے کو جا کے نو چلو بھائی واپس. کیا خدا نہ خواستہ ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے, قطعاً ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ امام حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی کہ مثلا میرے یہ جو روایت ہے کہ انسان گریا کرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پیدل چلے, یہ کرم ہے ان کا. کیوں؟ کیونکہ شفاعت انہی کے ہاتھ میں ہے, اللہ نے دی ہوئی ہے, بچانے والے وہی ہیں. لیکن مقصد صرف یہ نہیں تھا ان کا, مقصد یہ تھا یہ جو سوسائٹی, یہ جو پوری لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, مگر مردہ ہو گئے, مردہ ہو گئے ہیں. ان مردوں کو زندہ کرنا ہے. تو اگر آج ہم اپنے وجود سے, چاہے آپ سن رہے ہوں, میں بول رہا ہوں, کوئی سلام کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اگر ہمارا اپنا وجود زندہ ہی نہیں ہو پا رہا تو ہم دوسروں کو زندہ کیسے کریں گے؟ مگر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے دنیا تک حسینیت کو پھیلانا؟ ہماری ذمہ داری ہے. میں اس ذمہ داری کو کتنا ادا کر رہا ہوں کہ میں امام حسین کے اس پیغام کو پوری دنیا میں